پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے نانی مریم صفدر اور عمران خان صاحب کے بارے میں۔ پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل صبح وہ نانی مریم 4 بجے اپنے گھر سے روانہ ہوئی تھی پورے قافلے کے ساتھ۔ آگے بھی پولیس کی گاڑیاں تھی، پیچھے بھی پولیس کی گاڑیاں تھی، درمیان میں نانی مریم کی گاڑی تھی۔ پتہ نہیں کس حیثیت میں وہ نانی مریم کو اتنا پروٹوکول دیا گیا، حالانکہ اس کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے اور باپ اس کا بھگوڑا ہے، چاچا وہ اس کا بھگوڑا ہے، سارا خاندان اس کا باہر ہے۔ اس کے باوجود جو یہاں کے لوگ ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ جو سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی وہ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا پروٹوکول دیا گیا، پولیس کی گاڑیاں تھی، پورا ایک قافلہ وہ صبح 4 بجے رائمنڈ سے نکلا، جو نانی مریم کو لے کے لاہور ایئرپورٹ گیا، اور پھر وہاں سے نانی مریم وہ لندن چلی گئی۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ نانی مریم وہاں گھر پہنچی، اور یہ وہاں پہ کیونکہ ان کے وہ ٹٹو رپورٹر صحافی وہاں پہلے ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ صبح اٹھتے ہیں، موبائل نکالتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے اپارٹمنٹس کے باہر جو انہوں نے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے خریدے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، موبائل انہوں نے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ساتھ وہ ویڈیو وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کوئی اندر سے میراثی بھی باہر نکلے تو اس سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، جی میاں صاحب نے پوٹی کر لی ہے، پانی پی لیا ہے، وہ بھی رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب نانی وہاں پہنچی، یہ ٹٹو وہاں پہلے ہی کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ کچھ تصاویر آپ کے سامنے ہیں، اور نانی سے پوچھا گیا جی کچھ آپ میڈیا سے بات کر لیں۔ نانی کہتی ہے جی میں بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے آئی ہوں، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، تو میں بعد میں وہ بات کروں گی۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں، یہ جو کہہ رہے تھے نا جی نورا وہاں لینڈ کرے گا لاہور ایئرپورٹ پہ، پھر وہاں سے قافلے کی صورت میں مینار پاکستان آئے گا، پھر وہاں تقریر کرے گا، وہ کھوتے دی تقریر کرے گا، کیا وہ کرے گا، مٹی تے سوا تقریر کرے گا۔ آپ خود سوچیں کہ 8-9 گھنٹے کی فلائٹ ہے، آپ 8-9 گھنٹے جہاز میں بیٹھے ہیں، پھر 2 گھنٹے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہ آنا پڑتا، 2 گھنٹے وہ ضائع کرو، جہاں آپ لینڈ کرتے ہیں گھنٹے کا آپ وہاں ضائع کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے آپ کہہ لیں کہ 9-10 گھنٹے کا یہ سفر بنتا ہے، پھر ریلی بھی ہو 2-3 گھنٹے اس پہ آپ لگا لیں، تو 14-15 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد بندہ تقریر کر سکتا ہے۔ یہ شروع سے ہی بکواس کر رہے تھے، ایسا پاسبل ہی نہیں تھا۔ اوپر سے وہ نورا ایک طرف کہتے ہیں جی اس کی دماغ کی 80% شریانے بند ہیں، دوسری طرف کہہ رہے تھے کہ جی اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے 14-15 گھنٹے کا وہ مینار پاکستان پہنچے گا، پھر تقریر کرے گا، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی بیٹی نے 8-9 گھنٹے کا کیا، تو وہ میڈیا والوں کو کہہ رہی تھی بس بعد میں کروں گی، میں بڑی تھکی ہوں، میں یہ ہوتا ہے، میں وہ ہوں۔ تو بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ رکھنی تھی کہ نانی بھی یہاں سے دوڑ گئی، شہباز شریف وہ کل دوڑ گیا تھا، آیا 24 گھنٹے کے بعد، پتہ نہیں اس کو کس نے ایسی وہ ٹائٹ والی چابی اس کو دی، گھمائی، اور وہ دوبارہ جہاز میں بیٹھ کے بھاگ گیا، اور ٹھیک کچھ گھنٹوں کے بعد نانی بھی وہ چلی گئی، اور اب وہ بھی اپنے باپ کے پاس وہاں جا کے پہنچ چکی ہے۔ اب پیارے پاکستانیوں، خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کرنی تھی۔ اس وقت میڈیا پہ وہ آپ کہہ لیں پچھلے 24 گھنٹے سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی جو طبیعت ہے وہ بہتر نہیں ہے جیل میں۔ اب خان صاحب کو کوئی شریفوں کی طرح تو رکھا نہیں گیا کہ اے سی لگوا کے دیا اور ٹی وی لگوا کے دیا ہو، اخباریں ڈیلی جاتی ہوں، کتابیں وہ دی ہوں، LCD لگی ہوئی ہو، انٹرنیٹ کی سہولت ہو، اور اندر خانے ان کو موبائل بھی دیا گیا تھا، اور پھر ان کے تو کھانے بھی غیر سے آتے تھے۔ تو جس طرح کے ماحول میں شریفوں کو رکھا گیا تھا، ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ ایسے ماحول میں وہ ہمیں رکھیں۔ اب خان صاحب کو جس ماحول میں رکھا گیا اٹک جیل میں، وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، کوئی آپ کہتے ہیں 10x10 کا، اور وہ بھی کچا پکا سا بنا ہوا ہے، اوپر کوئی لنٹر نہیں ڈلا ہوا، اوپر وہ ٹین کی چھت ہے۔ آپ اندازہ کریں، ٹین کی چھت ہو اور سخت گرمی ہو تو سیدھا آپ کہیں گے جیسے ہی اوپر دھوپ پڑتی ہے ٹین گرم ہوتا ہے، کمرے میں بندے کی تباہی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں خان صاحب کو رکھا ہوا ہے۔ اوپر سے وہ ٹین بھی آپ کہہ لیں کہ اس طرح کہ بارش آئے تو اس میں سے وہ پانی کمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ خان صاحب کا جو گدا ہے جس پہ خان صاحب سوتے ہیں وہ بھی وہ سارا بھیگ جاتا ہے۔ پھر مرچوں والی خان صاحب کو سالن دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں وہ خان صاحب کی، اور پھر ساری رات وہ تیز لائٹ والے جو بلب ہیں وہ آن کر کے رکھتے ہیں کہ خان صاحب وہ سو نہ سکیں۔ اوپر سے پھر ماشاءاللہ وہ نانی کی خواہش تھی کہ جی کیمرے بھی آپ لوگ لگوائیں وہاں پہ، تو وہاں کیمرے بھی لگوائے گئے تھے، اور پھر وہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جی فوٹیج نانی کے پاس پہنچ چکی ہے عمران خان کی، وہ نہا رہا ہے تو ویڈیو بنی ہوئی ہے، خان صاحب کپڑے دھو رہے ہیں تو ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے وہ معاملات ہیں۔ تو اب خان صاحب کی بتایا یہ جا رہا ہے کہ طبیعت وہ خراب ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے
کہ پلیز خان صاحب کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، اور جس مزاج کے سوچ کے خان صاحب ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کہیں گے کہ میری جو ہے وہ کو مدد کی جائے، یا میری جو ہے وہ کلاس بی کی جائے یا اے کی جائے، یا مجھے سہولتیں دی جائیں۔ وہ کبھی بھی جو ہے یہ بات نہیں کہنے والے، وہ شریفوں کی طرح نہیں ہیں۔ پہلے کہنا جی مر جاؤں گا، باہر نہیں جاؤں گا، اور پھر کچھ دن کے بعد کہنا جی باہر نہ گیا تو مر جاؤں گا، اور پھر ڈرامے کر کے دھوکہ دے کے جو ہے وہ یہاں سے بھاگ جانا۔ تو گزارش یہی ہے پیارے پاکستانیوں، خان صاحب کے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔ یہ چیز آج پرائم ٹائم جو شوز ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں پرائم ٹائم میں، ان میں بھی یہ بات جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی تھی۔ تو وہ نون لیگ والے کیونکہ بڑے ہی کمین قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے فٹ بیچ میں جو ہے وہ ولدہ دیا، جواب دیا کہ جی جو عمران خان جب وزیر اعظم تھا اور مریم نواز جب جیل میں تھی تو عمران خان نے اتنی سختی کی ہوئی تھی، مریم نواز سے جو ہے وہ باقاعدہ جھاڑو دلوایا جاتا تھا جیل میں۔ ہے تو یہ بکواس، وہ کہاں جھاڑو دینے والی عورت ہے، اس کے وہاں بھی جو ہے وہ نخرے ختم نہیں ہوتے تھے، وہ جیل انتظامیہ کو بھی دھمکیاں لگاتی تھی، اس نے جو ہے وہ جھاڑو لگانے تھے۔ تو مطلب وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ پٹواری کہہ رہے تھے کہ جی کوئی جو ہے وہ سہولت نہیں دینی چاہیے کیونکہ عمران خان نے جو ہے وہ مریم نواز سے جھاڑو لگوائے۔ وہ عمران خان نے کہاں جھاڑو لگوایا، ان کے کرتوت پٹھے تھے، فیک جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈیں، فیک ڈاکومنٹس جو ہے وہ جمع کراتی رہی ہے، کرپشن کے اس کے اوپر جو ہے وہ کیس تھے، اس کے اندر وہ اندر ہوئی ہوئی تھی، اس کے اندر اس کو سزا ہوئی، وہ ضمانت پہ باہر نکلی، کبھی واپس ہی نہیں گئی، اور اب باپ کے پاس بھاگ گئی ہے۔ کہاں کا کمپیریزن جو ہے یار آپ لوگ کہاں کر رہے ہو جی جیل میں۔ پھر وہ تو خیر اور بھی ڈرامے باز ہے، پہلے کہتی تھی جی چوہوں والا میں کھانا کھاتی ہوں، آج کل کا اس کی سٹیٹمنٹ ہے، کل کہتی جی میں دال کھاتی تھی، پھر جی میں وہ فرائی پین سے کپڑے استری کر لیتی تھی، میں باتھ روم صاف کر لیتی تھی، تو مجھے نماز پڑھنے میں بڑی وہ تو ایک نمبر کی فلم ہے اس کی، اب کہانیاں جو ہے وہ سنتے جائیں، صبح اور بات کرے گی، شام کو اور بات کرے گی۔ اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ جی وہ ٹین میں سے پانی جو ہے وہ نیچے آتا ہے، اگر دھوپ زیادہ ہو تو ٹین گرم ہو جاتا ہے، خان صاحب کا گدا گیلا ہو جاتا ہے، یہ جو سالن والا معاملہ ہے جی مرچیں وہ بڑی تیز ڈال کے دیتے ہیں۔ خان صاحب کو تو جو ہے وہ گھر سے کوئی سالن وغیرہ نہیں آتی، نہ ان کو کوئی اے سی والا کمرہ دیا ہوا ہے، مطلب ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ بندے کو توڑنے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اور خان صاحب جو ہے وہ ساری زندگی انہوں نے آپ کہہ لیں کہ جوانی میں کرکٹ کھیلی، وہ ایک ایتھلیٹ تھے۔ اب ایک ایتھلیٹ کو جو ہے آپ ایک 10x10 کے کمرے میں رکھیں تو وہ کیا ہوگا، بیمار ہی ہونا ہے انہوں نے۔ مطلب اب شیر ہے، وہ جنگل کا بادشاہ، پورے جنگل میں گھومتا ہے، آپ اس کو کسی 10x10 کے کیج میں رکھیں گے، ظاہر ہے وہ شیر بھی بیمار ہو جائے گا۔ تو یہی دعا کرنی تھی کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، کچھ جو ہے وہ آسانیاں جو ہے وہ کریں۔ اب یہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، خان صاحب نے کون سی جب ان کی بھینس کھولی ہوئی ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہے یہ خان صاحب کے جو وکلا ہیں جو خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں۔ اب یہ جو تیز لائٹ والی بات ہے یہ لطیف خوسا نے آگے بتائی کہ جی اس طرح کی یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں، رات کو جو ہے وہ تیز لائٹ جو زیادہ واٹ کے بلب ہوتے ہیں جن کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈائریکٹ آنکھوں میں پڑتی ہے، بندے کے سر میں چکر آنے لگ جاتے ہیں، وہ والا ان لوگوں نے وہاں پہ کارنامہ کیا ہے۔ اوپر سے جو ہے وہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، پوری جو ہے نا وہ فلم کی آپ کہہ لیں کہ شوٹنگ چل رہی ہے، ایک تیز لائٹ کلیئر نظر آئے گا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، خان کیا کر رہا ہے، ایک ایک چیز کی جو وہ رپورٹ جاری ہے اوپر تک، جن لوگوں کو جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو وہ نانی کو تھا، نانی کو بڑا شوق تھا خان صاحب کو بغیر کپڑوں کے دیکھنے کے۔ تو بہرحال یہ کچھ کمپیریزن کرنا تھا کہ شریفوں کو کس طرح سے رکھا ہوا تھا اور خان صاحب کو کس طرح سے رکھا ہوا ہے، اور پھر بکواس کرنا جی خان صاحب نے جھاڑو لگوایا، کہاں خان صاحب نے جھاڑو لگوایا، اور اگر لگایا بھی ہے تو اس کے کرتوت جو ہے وہ اسی طرح کے تھے۔ تو بہرحال دعا کریں خان صاحب کے لیے، اللہ جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے جی۔ وہ گیو اپ تو کرنے والے نہیں ہے، سوال ہی وہ جان دے دیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہنا۔ ابھی آپ دیکھیں 5 اگست کو جو ہے وہ خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا، اور ابھی آپ یہ دیکھ لیں آج ابھی 22 سپٹمبر ہو گئی ہے، تو یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 30 40 اور 47 ڈیز جو ہے وہ 47 دن خان صاحب کو جیل میں ہو چکے ہیں۔ اور ایک آپ نے خان صاحب کی ڈیمانڈ نہیں سنی ہوگی کہ بھائی آپ فلاں عدالت میں جائیں، فلانی درخواست دیں، مجھے B کلاس لے دیں یا A کلاس لے دیں، یا مجھے گھر سے کھانے کی اجازت دلوا دیں، یا ویسے تو بکواس یہ لوگ آ کے کرتے ہیں، جیسے وہ فردوس عاشق اوان کہہ رہی تھی جی عمران خان دیسی ککڑ کھاتا ہے، تیرا پیو دین جاندہ دیسی ککڑ۔ تو بہرحال یہ کچھ معاملات ہیں، دعا کی ریکویسٹ ہے جی، گزارش ہے ان کے لیے کریں، اللہ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کچھ ایسے معاملات ہوں کہ خان صاحب باہر آ جائیں۔ وہ تو سارے بھاگ گئے ہیں یہاں سے، پورا خاندان ہی جو ہے وہ ادھر سے چلا گیا، شریفوں کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال کچھ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔
اس کے علاوہ ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شریفوں کے حوالے سے. ایک بزرگ شہری تھے, انہوں نے شاید جٹ کا, آپ کو پتا, وہ بڑا لاہور میں وائرل ہوئی تھی ویڈیو جس میں اس نے جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا اور اتنی گندی اور ننگی گالیاں اس نے نکالی. بعد میں اس کو پاگل ڈکلیئر کر دیا آئی جی, پھر بعد میں اس کی پپیاں لیتا پھر رہا تھا اور وہ اب ایک ہیرو بن گیا جناب. بڑی اس کی ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ سنیں بابا جی جو ہے وہ شریفوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. تو یہ پیارے پاکستانیوں, آپ نے بابا جی کو سنا. اب بابا جی کہتے ہیں انہوں نے اتنے بہن بھی آئی ہوئی ہے کہ سارے یہاں پہ مہنگائی کرنے کے بعد جو ہے یہ لندن بھاگ گئے ہیں. بابا جی بالکل تسی صحیح کہہ رہے ہو, انہوں نے واقعی اتنے بہن بھی آئی ہوئی ہے تبھی جو ہے وہاں چلے گئے. ان کا یہاں پہ ہے کیا پاکستان میں؟ ان کو بخار بھی ہوتا ہے تو اس کی دوائی لینے جو ہے وہ لندن میں جاتے ہیں. بھی یہ شو باز کا تھا نا جی, مجھے بلڈ کینسر ہے, تو ویسے تو بے شرم بلڈ بھی ڈونیٹ کرنے چلا جاتا تھا جب وزیر اعلیٰ ہوتا تھا. بندہ حیران ہوتا کہ جو بلڈ کینسر کا پیشنٹ اس کا بلڈ لگنا کس کو ہے. تو اس طرح کے یہ لوگ ڈرامے باز ہیں. تو ابھی وہ شو باز سے پوچھیں گے نا جی آپ کہتے ہیں بلڈ کینسر ہے تو علاج کہاں سے ہو رہا ہے, وہ بولے گا لندن سے. کب سے ہو رہا ہے؟ 2003 سے. نواز شریف سے پوچھیں گے جی آپ کو کیا مسئلہ, وہ بولے گا جی 80% دماغ کی شریانیں بند ہیں, دل کی شریانیں بند ہیں, پتے میں میرے پسلی, انجائنا کا مجھے مسئلہ ہے, ذہنی تناؤ کا مجھے مسئلہ ہے. وہ 100 آپ کو بیماریاں نکال کے دے دے گا. آپ پوچھیں گے علاج کہاں سے ہو رہا ہے, وہ بولے گا لندن سے. کب سے ہو رہا ہے جی؟ 20 سال پرانا. نانی سے آپ پوچھیں گے جی آپ نے یہ جو منہ پہ اتنا سارا کچھ کروایا ہوا ہے یہ کہاں سے کروایا ہوا ہے؟ لندن سے. آپ لوگوں کے گھر کہاں ہیں؟ لندن. پراپرٹیاں کہاں ہیں؟ لندن. بزنس کہاں پہ ہیں؟ لندن. آپ کے بچوں کی پڑھائیاں کہاں پہ ہیں؟ لندن. تو واقعی ہی بابا جی انہوں نے اتنے بہن بھی آئی ہے اپنی, پاکستان سے ان کا جو ہے وہ لینا دینا کوئی بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں ان لوگوں نے وہ گدا گاڑی سمجھی. وہ شہباز شریف کی حرکت دیکھی ہے, ایک دن آیا دوسرے دن واپس چلا گیا. اب وہ ایک بھگوڑے کے پیچھے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. وہ بھگوڑا ایک یہاں پاکستان میں آ جاتا, کسی کو لندن جانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ بھگوڑا خود بھی وہاں پہ ہے اور پورے بغیرت اس نے وہاں بلوائے میں اپنے پاس, اور خاندان تو ماشاءاللہ اس نے اپنا ویسے ہی وہاں پہ بلوا لیا. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کو کتنی ایک پاکستانی عوام سے جو ہے وہ محبت ہے, یہ عقیدت ہے, یہ کتنا ایک پاکستانی عوام کا ان لوگوں کو خیال ہے. کوئی تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً جو ہے یہ لوگ لندن بھاگ جاتے ہیں. پیچھے رہ گئی بات وہ 21 اکتوبر والی, وہ میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں, اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لیں. وہ بھگوڑا کوئی نہیں آن لگا جی. جو بڑے بڑے چینلز ہیں یہ سما کر لیں یا جیو کر لیں یا ARY کر لیں, آج سارا دن اس کے اوپر جو ہے میرے خیال میں دوپہر کے بعد سے رپورٹ ہوتا رہا کہ وہ پھر سے جو ہے نا اپنی تاریخ تبدیل کرنے کے بارے میں جو ہے وہ سوچ رہا ہے. دماد اس کا کہتا ہے تانوں ایسی کیڑی جلدی ہے میاں آ جا سی. آپ مطلب وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تو وہ لگتا نہیں ہے کہ نورا جو ہے وہ واپس آئے گا. پھر شہباز شریف کا آنا اور کچھ گھنٹوں کے بعد واپس بھاگ جانا, اس چیز میں بھی جو ہے وہ ان کے اپنے نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم خود ہکا بکا ہیں کہ یہ ہوا کہ آیا اور کچھ گھنٹے بعد پھر بھاگ گیا. تو کچھ نہ کچھ ایسی یہاں پہ گیم ہوئی ہے. وہ بھاگا, پیچھے مریم بھی بھاگ گئی ہے. تو حالات جو ہے وہ گڑبڑ ہو چکے ہیں. ہم وہ رو رہے تھے جی وہ نورا کب واپس آئے گا, نورے کو چھوڑیں وہ دوسرے بھی نہیں واپس آنے والے. وڈے میاں تھا وڈے میاں, اور چھوٹا نکا جڑا انہاں تھا وہ بھی نہیں آن لگا جی. وہ بھی آیا دوبارہ بھاگ گیا. دوبارہ لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی خان صاحب کے حوالے سے اور شریفوں کے حوالے سے. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا. شکریہ.